ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا زدنا علما اللهم إنا أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. سامعات عزیز، میری پیاری پیاری بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گی. تو یہاں ہمارا جو تجوید کا سیشن چل رہا ہے، اس میں ہمارا سبق نمبر 2 ہے حروف مرکبات. حروف آپ کو پتہ ہے کہ حرف جو یعنی لیٹرز ہوتے ہیں ان کی جمع ہے، ان کا پلورل ہے حروف. حرف ایک ہوگا اور حروف 2 یا 2 سے زیادہ. اور مرکب کیا ہے؟ تو یہ ہمیں پڑھنا ہے آج. مرکب 2 یا 2 سے زیادہ جب حروف ایک جگہ مل جاتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے مرکب. وہ ہمارا ایک مرکب بن جاتا ہے. اس کو انگلش میں کہتے ہیں فریگمنٹ. یعنی یہ پورا ایک لفظ بھی نہیں ہوتا ہے اور یہ صرف ہمارا حرف بھی نہیں ہوتا ہے. ان دونوں کے بیچ میں جو ایک کڑی ہے وہ کہلاتی ہے ہماری مرکب. یہ کہلاتے ہیں ہمارے مرکب. یعنی جب 2 یا 2 سے زائد حروف عربک لیٹرز ہیں وہ جب مل جاتے ہیں ایک جگہ تو وہ کہلاتا ہے ہمارا مرکب. مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں. یعنی جو ہم نے حروف مفردات پڑھے تھے ان کو ہم کس طرح پڑھ رہے تھے؟ الگ الگ. جیسے الف، با، تا، اس طریقے سے الگ الگ توڑ توڑ کر پڑھ رہے تھے. اسی طریقے سے جو ہمارے مرکب ہیں حروف مرکبات، ان کو بھی ہم توڑ توڑ کر پڑھتے ہیں، الگ الگ پڑھتے ہیں. ان کو ایک جگہ ملا کر نہیں پڑھا جاتا ہے بلکہ الگ الگ پڑھا جاتا ہے. ان کی ادائیگی کرتے وقت ہمیں اس بات کا دھیان رکھنا ہے کہ ہمارا لہجہ جو ہے وہ معروف ہونا چاہیے، مجہول نہیں ہونا چاہیے. اور جب اس میں آپ ایک بات اور یہ سیکھیں گی کہ کس طرح جو ہے لیٹرز کو، عربک لیٹرز کو ملایا جاتا ہے. یعنی جیسے مان لیجئے اگزامپل نمبر 2 لے لیجئے آپ، لام الف. تو اس میں آپ یہ دیکھیں گی کہ کس طرح سے لام میں جو ہے الف جوائن کر دیا گیا ہے، جوڑ دیا گیا ہے. اسی طریقے سے اور آگے ایگزامپلس آئیں گے، اس میں ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کس طریقے سے 2 یا 2 سے زیادہ لیٹرز کو ایک جگہ جوڑا جاتا ہے، ان کی کیا شکل ہوتی ہے، کس طرح سے وہ لکھے جاتے ہیں. یعنی کسی لیٹر کا ہم صرف سرا لے لیتے ہیں اور اس کا نیچے دھڑ چھوڑ دیا جاتا ہے. تو اس طریقے کوئی لیٹر جو ہوتا ہے وہ پورا پورا لکھا جاتا ہے. تو اس طریقے سے یہ چیز بھی ہم انشاءاللہ اس چیپٹر میں نوٹ کریں گے. تو بنا دیر کیے ہوئے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پر کچھ لیٹرز لکھے ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ہم انشاءاللہ پریکٹس کریں گے. اور پڑھتے وقت آپ کو مخارج کا خاص طور سے دھیان رکھنا ہے. الف، الف، لام الف. الف کو الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے اور اس کو بنا کھینچے جلدی سے ادا کرتے ہیں، بنا جھٹکے کے. ٹھیک ہے. لام الف. اب دیکھیے لام میں الف جڑا ہوا ہے لیکن ہم نے اس کو کیا لا نہیں پڑھا بلکہ کیسے پڑھا؟ ہم نے لام الگ پڑھا اور الف کی ساؤنڈ ہم نے الگ نکالی. تو یہ جو کہلاتے ہیں، یہ کہلاتے ہیں ہمارے مرکب، الگ الگ پڑھے جانے والے حروف. جب 2 یا 2 سے زیادہ اکٹھے ہو جاتے ہیں ایک جگہ تب وہ کہلاتا ہے ہمارا مرکب. لام الف، لام الف. اسی طریقے سے آپ ایگزامپل نمبر 1 لائن میں 4 نمبر پر دیکھیے، با میں الف جڑ گیا ہے. با الف. با کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اور الف کو جلدی پڑھیں گے. با الف، با الف. نون الف، نون الف. تا الف، تا الف. سیکنڈ لائن میں آ جائیے، دیکھیے یا ہے، یا میں الف جوائن کر دیا انہوں نے. تو ہم اس کو یا اس طرح سے نہیں پڑھیں گے بلکہ توڑ توڑ کر پڑھیں گے. یا کو الگ اور الف کو الگ. یا الف، یا الف. سا الف، سا الف. شین الف، شین الف. سین الف، سین الف. فا الف، فا الف. قاف الف، قاف الف. جیم الف، جیم الف. خا الف. اب دیکھیے جہاں پر حروف مستعلیہ آئیں یعنی موٹے پڑھے جانے والے، وہاں پر آپ ساؤنڈ کا خیال رکھیے کہ موٹی ساؤنڈ نکلنی چاہیے آپ کی. خا
ألف خاء ألف حاء ألف حاء ألف عين ألف عين ألف غين ألف غين ألف صاد ألف صاد ألف ضاد ألف ضاد ألف طاء ألف طاء ألف ظاء ألف ظاء ألف ميم ألف ميم ألف هاء ألف هاء ألف کاف الف کاف الف. اب دیکھیے آگے لائن میں ہے لام با. اب یہاں پہ الف کو ہٹا دیا گیا ہے بلکہ با کے ساتھ لیٹرز جوائن کیے گئے ہیں. اس کے بعد تا, اس کے بعد سا, اس طریقے سے ڈفرینٹ لیٹرز جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ جوائن کر کے دکھائے گئے ہیں. لام با کاف با, اس طریقے سے کھینچتے ہوئے ہم دونوں کو پڑھیں گے. اب دیکھیے ہم پڑھ اس طریقے سے رہے ہیں جیسے کاف با. اب ہم اس کو کب نہیں پڑھ رہے ہیں, ملا کر نہیں پڑھ رہے ہیں بلکہ الگ الگ پڑھ رہے ہیں. کاف با کاف تا کاف تا کاف سا کاف سا کاف فا کاف فا طا با طا با. نیکسٹ لائن میں آ جائیے سین لام سین لام شین لام شین لام صاد لام صاد لام ضاد لام ضاد لام فا لام فا لام قاف لام قاف لام عین لام عین لام غین لام کاف لام کاف نون کاف نون طا نون طا نون. اس طریقے سے ہم ایک لیٹر کو دوسرے لیٹر کے ساتھ جوائن کر کے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ کہلاتے ہیں ہمارے مرکب. آپ کو اسی طریقے سے گھر پر پریکٹس کرنا ہے, اس کو الگ الگ توڑ کر پڑھنا ہے, اور پڑھتے وقت آپ کو مخارج کا خاص طور سے دھیان رکھنا ہے. یعنی جو ہم اس سے پہلے چیپٹر میں چیزیں سیکھ چکے ہیں ان کو آپ اس چیپٹر پہ اپلائی کریں گی. جیسے ہمارے جو ہم نے مخارج پڑھے ان کا بھی آپ کو دھیان رکھنا ہے. اس کے علاوہ جو ہم نے حروف مستعلیہ پڑھے یعنی ہمیشہ موٹے پڑھے جانے والے حروف, اس کا بھی آپ دھیان رکھیں گی, اور جو باریک پڑھے جانے والے حروف ہیں ان کا بھی آپ دھیان رکھیں گی. تو یہ سمجھ لیجیے حروف مرکبات جو ہیں جو ہم نے فرسٹ چیپٹر پڑھا وہ تمام رول اس پہ اپلائی کر کے دیکھے جائیں گے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم اس پر یہ دھیان دیں گے کہ حروف کو جوائن کر کے کس طرح سے لکھا جاتا ہے. 2 حروف ہیں تو ان کو کس طرح سے جوائن کر کے لکھا جاتا ہے. اسی طرح 3 حروف ہیں تو ہم اس کو کس طرح سے ملائیں گے. کون سے حروف کس شکل میں لکھے جائیں گے, یعنی توڑ کر جب ہم لکھتے ہیں تو کس طریقے سے اس کی شکل اور صورت بن جائے گی. تو یہ تمام چیزیں آپ کو اس چیپٹر میں سیکھنا ہے انشاءاللہ. حروف دیے ہوئے ہیں, اس کو بھی ہم پریکٹس کر کے دیکھ لیتے ہیں. جیم دال جیم دال خا دال. اس میں آپ اس پیج میں جتنے بھی بلو لیٹرز ہیں وہ تمام جو ہے حروف مستعلیہ ہیں, یعنی ہمیشہ موٹے پڑھے جائیں گے. خا دال خا دال حا دال حا دال عین دال غین دال خا دال خا زا. دیکھیے زال میں نے پورا پڑھا اور زا زا خا زا حا را با را یا را طا را ظا را با میم نون میم تا میم یا میم سا میم شین میم. دیکھیے سا اور شین میں فرق دیکھیے, سا میں بھی 3 نقطے ہیں اور شین میں بھی 3 نقطے ہیں, لیکن شوشوں کا فرق ہے. شین میں شوشے کے ساتھ شین لکھی جاتی ہے اور جبکہ سا میں ایک ہی شوشہ ہوتا ہے.
تو یہ چیزیں جو ہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے. آگے بڑھتے ہیں, نیکسٹ لائن میں آ جائیے. لام جیم عین جیم ہا جیم با جیم با عین یا غین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف حا قاف. نیکسٹ لائن میں آئیے. ام کاف فا کاف قاف کاف. فرق رکھیے دونوں میں, نقطوں والا جو قاف ہے اور جو ہمارا مرکز والا کاف ہے. قاف کاف کاف واو ہا واو. واو کو پڑھتے وقت آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کے ہونٹ گول ہونے چاہیے. ہا واو میم واو با یا نون یا تا یا حمزہ واو. حمزہ کو ہمیشہ جھٹکے سے پڑھا جاتا ہے, اس لیے جھٹکا دے کے پڑھیں گے. حمزہ واو حمزہ یا با تا نون تا 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 یا تا. دیکھیے تا جو ہے وہ ہا کی شکل میں بھی لکھی ہوئی آتی ہے, یعنی ہا بنا ہوا ہے لیکن اس کے اوپر دو نقطے ہیں تو ہم اس کو تا پڑھتے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. عین تو فا زو با لام با. اب دیکھیے یہاں پر تین لیٹرز جوائن کر کے بتائے گئے ہیں کس طرح سے یہ لکھے جائیں گے اور کس طرح سے ان کو پڑھا جائے گا. با لام با با ہا میم با عین دال عین با دال حا میم دال ہا لام کاف یا ہا با خا تو فا ثا میم نون حا سین نون فا حمزہ تا فا حمزہ تا. حمزہ کو جھٹکے سے پڑھتے ہیں. فا حمزہ تا سین خا تو سین خا تو. تو یہاں یہ جو ہمارا حروف مرکب کا چیپٹر تھا, اس کے ایک پیج اور رہ گیا ہے, اس کو بھی دیکھ لیجئے. تھوڑے سے لیٹرز ہیں, اس میں تین لیٹرز جوائن کر کے بتائے گئے ہیں. خا لام قاف فا لام قاف عین لام قاف عین لام قاف نون صاد را قاف تا لا یا لام جیم تا جیم دال طا با عین با لام غین نون فا سین جیم نون تا سین حمزہ لام سین حمزہ لام قاف سین طا صاد فا تا شین میم سین خا شین یا غین یا را غین با را میم طا را عین شین را عین سین را ظا لام لام ظا لام لام شین کاف را با سین میم. تو الحمدللہ یہاں پر جو ہمارا سیکنڈ چیپٹر تھا مرکب کریں گی, آپ کے لیے آسان ہوتا چلا جائے گا. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين آمین یا رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.